وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز اور موقر اور ہمارے مشفق مربی جناب حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، اس ادارے کے سرپرست اور بانی و محتمم، اور ہمارے عزیز ساتھی مفتی فرقان صاحب، مدرسے کے دیگر اساتذہ کرام، ہمارے ساتھ تشریف لانے والے مفتی محمد علی صاحب، مفتی کریم اللہ صاحب، اور ابھی حفظ قرآن مکمل کرنے والے حافظ محمد دانش کے رشتہ داران، اعزاء اقربا اور عزیز طلباء، یہ یقینی بات ہے کہ اس وقت میرا یہاں پر کھڑا ہونا یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ ایک تو یہ ادارہ ہے علمی ادارہ، طلباء بھی ماشاءاللہ ابتدائی درجات سے نکل کر انتہائی درجات میں ہیں، اور مدرسے کے اساتذہ بھی ہیں، جن میں سے بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو ہمارے استاد ہیں یا استادوں کی عمر کے ہیں۔ تو یقیناً ان سب لوگوں کی موجودگی میں کچھ کہنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنا سبق دہرانا۔ جیسے آپ سبھی نے ماشاءاللہ تقریریں پیش کی، ایسے ہی ہماری بھی ایک تقریر ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جانی ہے۔ ابھی مفتی علی صاحب آپ کے سامنے پیش ہوئے تھے، انہوں نے اپنا وعظ پیش کیا، اور مجھے وہ بات یاد آئی۔ ایک بڑے اسلامک اسکالر ہیں مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی جو حیدرآباد میں، وہاں کے مولانا اعظم ندوی صاحب، بہت بڑے ماہر اسلامیات ہیں ماشاءاللہ۔ وہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ جو کھڑے ہو کر بات کہی جائے، یعنی جو نصیحت یا جو بھی کلام پیش کیا جائے وہ تقریر ہے، اور جو بیٹھ کر پیش کیا جائے وہ وعظ ہے، اور جو لیٹ کر باتیں پیش کی جائیں یا بات کہی جائے تو وہ وصیت ہے۔ تو وعظ کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے، اور وصیت کرنا اور زیادہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اور اپن جیسے چھوٹے لوگوں کے ذمے میں تقریر ہی ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے جو ہے کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہیں۔ ماشاءاللہ ختم قرآن کی مجلس ہے، اور ہم سب قرآن والے ہیں۔ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تقریر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ موقع کی مناسبت سے وہی چیز زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جو ہماری پشت بنائی کر رہے ہیں اساتذہ کرام، ظاہر ہے وہ ہماری گفتگو کے یقیناً اور قطعاً مخاطب نہیں ہے۔ ہمارے طلباء جو ہمارے دوست ہیں یہی ہمارے مخاطب ہیں، اس لیے کچھ باتیں آپ ان کی خدمات میں پیش کی جا رہی ہیں۔ خطابت کے بارے میں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، ایک تو اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اور اس کے عناصر ہیں، ارکان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خطابت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر نبی کی سنت ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل آسان ہے کہ خطابت ایک سنت ہے، اور خطابت ایک دعوت ہے، اور خطیب ایک داعی ہوتا ہے۔ تو خطابت میں تین چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے۔ ایک تو نفس خطابت ہے جو ہمارا مضمون ہوگا، اور ایک خطیب ہوگا جو اس بات کو پیش کرے گا، اور ایک مخاطب ہوگا۔
تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خطابت ایک دعوت ہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا اور زیادہ فائدہ پہنچانے کی خواہش ہونا، یہی اس کا لب لباب ہے۔ مفتی صاحب نے جیسے ہمارے سامنے کچھ باتیں پیش کی ہیں، انہی کا سہارا لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ خطابت موقع کے اعتبار سے ہی ہونا چاہیے۔ اس میں ابھی تو آپ حضرات کی محمود تقریریں تھیں، لیکن جب آپ اس میدان سے باہر نکلیں گے اور عوام کو روبرو ہوں گے اور آپ کو عوام کے سامنے اپنی معافی ضمیر کو پیش کرنا ہے، چاہے دعوت اسلام ہو یا دفاع اسلام ہو، تو سب سے اہم چیز جو آپ کے کام آنے کی ہے وہ ہے مطالعہ۔ اگر خطابت ایک جسم ہے تو مطالعہ اس کی روح ہے، اور روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ جب تک روح ہے جسم کام کا ہے، تو اگر مطالعہ اور وسیع مطالعہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے خطابت میں وہ زور نہیں آ سکتا۔ کچھ دیر تک جیسے چراغ پھڑ پڑاتا ہے، ہم بھی کچھ دیر تک اپنی قلابازی دکھا سکتے ہیں، لیکن مطالعے کا فقدان ہونے کی وجہ سے ہم مجمع کو تسلی بخش جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے مطالعے پر خاص طور پر توجہ ہونا چاہیے۔ مطالعے کا ذوق زمانہ طالب علم ہی سے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے خطابت ایک دعوت ہے، ہم نے ابھی ہمارے بعض بزرگوں سے سنا کہ خطابت یہ دعوت بدنی عبادت ہے، تو ظاہر ہے خطابت بھی زبان سے ہوتی ہے اور زبان بھی بدن کا ایک حصہ ہی ہے، اس لیے اس کی دعوت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے کام آئیں گی۔ ہمیں جب بھی خطاب کرنا ہے تو ہمیں ہمیشہ حقائق پر ہی گفتگو کرنا چاہیے۔ تصنع یعنی بناوٹ یہ کچھ خاص دائرے تک تو ٹھیک ہے، لیکن آج کی دنیا ظاہر ہے حقیقت پسندی پر چل رہی ہے، تو ہمیں